غفار اثیم. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد کی اور دو آیتوں میں کہا گیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کا گناہ اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والا کبھی جیت سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جیت سکتا. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والا دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اس نے کی تھی. دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ اخبار کے اندر سکسیسفل رچ مین کا لقب اسے کیوں نہ مل جائے، اگرچہ کہ سود کی بنیاد پر اس ایرے کا ملٹی ملین کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والا کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. اور اب آئیے ذرا احادیث کی طرف اور ذرا آتے ہیں. جب تک سود خور، سود کھانے والا جب تک دنیا میں رہتا ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر پڑتے رہتی ہے، اس کے گھر کے اندر، اس کے خاندان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت پڑتے رہتی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1590 لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت. سود اپنے بچے، معصوم بچے اور اپنے بیوی اور اپنے عورتوں کو سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت. وکاتبہ، اور لکھائی پڑھائی کرنے والے پر اللہ کی لعنت، یعنی ہر کوئی جو ساتھ دینے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. وشاہدیہ، اس پر جو گواہ بننے والے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت. شیخ فوزان حفظہ اللہ نے نکتہ کہا وشاہدیہ، ایک آدمی سود کو دیکھتا ہے اور دل میں برا نہیں جانتا اس پر بھی اللہ کی لعنت. ایک آدمی مثال کے طور پہ ٹیبل پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی آدمی بیٹھ کر سودی کاروبار کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے، آپ چائے پی رہے ہو سکتا، لیکن خالی آپ دیکھ رہے. شاہد مانے مشاہدے سے بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے اور دل میں اس کو برا نہیں، دیکھا جاتا ہے اس کو ٹوکنا چاہیے، اگر ٹوکتا نہیں ہے دل میں برا بھی نہیں جانتا تب تو اس پر بھی اللہ کی لعنت. اس حد تک برا کام ہے، اس حد تک برا کام ہے. جب تک سود کھانے والا دنیا میں رہتا ہے اللہ کی لعنت. لعنت کا مطلب خیر و برکت نہیں، گھر کے اندر جھگڑے، گھر کے اندر سکون نہیں، مال و دولت کے اندر کوئی سکون نہیں، صحت ہو سکتا کبھی بھی گر جائے، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے کیونکہ اللہ کی مدد ہے ہی نہیں اس گھر کے اوپر. اور جب یہ سود خور، سود کھانے والا جب تک یہ دنیا میں رہتا ہے تو یہ آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، بلکہ اس کے اندر نقصانات قسم قسم کے آ سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود کھانے والوں کو بیک آؤٹ کر دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض عیسائیوں سے معاہدہ ہوا کہ یقیناً تم ہمارے ایریوں میں رہ سکتے ہو. کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الاموال لابی عبید، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے، اوتھینٹک واقعہ، کہ جب تک تم یہ ہمارے ایریوں میں تم رہ سکتے ہو، معاہدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اگر تم سود کھاؤ گے تو تم کو اس ایریے سے نکال دیا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ نصرانیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کی مخالفت کی، انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کو رکھنا ہمارے ایریے میں صرف اس بنیاد پر تھا کہ تم سود نہیں کھاؤ گے، لیکن اب تم نے سود کھانا شروع کر دیا ہے، لہذا انہوں نے عرب کے ایریوں سے نصرانیوں کو نکال دیا. اگر آج عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ جائے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کا بیک آؤٹ کر دیں گے، کیونکہ کئی مسلمان سود کھاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. گزشتہ سال یہاں پر فلڈ آیا، سیلاب آیا، نندیال میں، کرنول میں. چلیے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ خوش فہمی میں اگر ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھئی نیک لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں آتی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مانیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کے سارے لوگ نیک ہوں،
جس کی وجہ سے اللہ کی آزمائش ہے، تب تو مومن کے لیے اطمینان کی بات ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ اللہ کی آزمائش نہیں تھی، یہ عذاب تھا کہ کچھ لوگ جو سود کھا رہے تھے وہ سود کھانے والوں کے خلاف اچھے لوگوں نے نصیحت نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر عذاب آیا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر ہم کو سوچنا چاہیے. کوئی بھی ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان جو سود کے خلاف ان کو کام کرنا چاہیے تھا، الٹا سود کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں. سود کھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کی موت، جب تک دنیا میں لعنت، جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو اس کی جب روح نکالی جاتی ہے بڑے سختی سے نکالی جاتی ہے. دلیل سورہ نازعات کی آیت نمبر 1، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. فرشتے جب اللہ کے نافرمانوں کی روح نکالتے ہیں تو بڑے سختی سے نکالتے ہیں. یعنی جو سود کھاتا ہے وہ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ گنہگار کہہ رہے ہیں. دلیل کیا ہے کہ سود کھانے والا گنہگار ہے؟ جو میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21450 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2274 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بعض لوگ یہ حدیثیں سنانے میں ذرا شرماتے ہیں، لیکن میں شرمانے والا نہیں ہوں، کیونکہ جب کئی لوگ ہیں یہ حدیثوں کو شرماتے، کہتے ہیں بھئی کیوں آپ شرما رہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. ہمارے شرمانے کی وجہ سے آج کئی مسلمان سودی کاروبار میں پڑ چکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی زیادہ شرم والے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہنے میں آپ نے شرم محسوس کی نہیں، کیونکہ حق بات کھلی کھلی بتا دینی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم ربا، اگر کوئی ایک درہم سود کا کھا لیتا ہے 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. نعوذ باللہ. 33 مرتبہ زنا. ایک مرتبہ زنا کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر جس نے شادی نہیں کی ہے اگر وہ زنا کرتا ہے، اگر جس نے شادی نہیں کی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. اور اگر جس نے شادی کرنے کے بعد زنا کیا اس آدمی کو پتھر مار مار کر یہاں تک کہ وہ مر جائے، جب تک پتھر مارا جاتا ہے. ایک مرتبہ زنا کرنے کا یہ گناہ ہے. جو سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے وہ 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اٹھاتا ہے. ایک عالم صاحب نے کہا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی اگر سود کھاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو اس کو 73 قسم کے گناہ ملتے ہیں. اس میں سے سب سے کم گناہ یہ ہے کہ اپنے سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے. ایک عالم صاحب نے اپنے بیان میں کہا اپنی سگی ماں کے ساتھ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. میں نے کہا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ شرم آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ شرمیلے تھے، ہم سے زیادہ شرم والے تھے، لیکن صحیح بات کیا ہے قوم کو بتا دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے. جو لائف انشورنس ہم نے کروایا ہے، مجھے امید ہے کہ گزشتہ سال ہمارے کئی بھائیوں نے توبہ کی تھی، مجھے امید ہے کہ یہ مجمع اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ توبہ کرے گا. انشاءاللہ توبہ کریں گے اور لوگوں کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ. کئی بھائیوں نے اگر انہوں نے انشورنس کی پالیسی کروائی ہے لائف انشورنس تو ان کو چاہیے کہ یہ سودی ہے. فکس ڈپازٹ پیسے انہوں نے رکھوائے ہیں فکس، اور اس کے اوپر سود حاصل کرتے ہیں اور اپنے معصوم بچوں کو جہیز کے اندر خوشی کے موقع پہ حرام کھلاتے ہیں. نعوذ باللہ. جہیز دے کر اور اس کے اندر فکس ڈپازٹ اس کا جو سود آتا ہے وہ اپنے داماد کو کھلاتے ہیں. کیسی محبت ہے اپنے داماد کے ساتھ کہ داماد کو سود کھلا رہے ہیں. نعوذ باللہ. جہیز. اور اسی طریقے سے جو بینک میں آپ پیسہ رکھتے ہیں اس کے بنیاد پر جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی سود ہے. لیز، جو ناجائز طریقے سے لیز یا رہن آپ سامان رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو پیسہ آپ دیتے ہیں کسی کو اور کسی کا سامان لیتے ہیں اور اس کا سامان یا گھر فری میں استعمال کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ پیسہ بھی لیتے ہیں، سود. یعنی سود کی کئی شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہیں، اور یہ سارے کا سارا کام سود والا کرنا گناہ ہے. اور جو گنہگار ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتے سختی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں. اتنا بڑا گناہ. معاملہ ختم نہیں ہوا، جب تک دنیا میں رہا اللہ کی لعنت.
جب اس کی روح نکل رہی ہے سختی کے ساتھ روح نکالی جا رہی ہے، جب یہ بندہ مر جائے گا اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، سود اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، کتنی تباہی ہے دنیا میں۔ اگر تباہی ہے تو سمجھ میں آ رہی بات، آپ نے ایک ایسی برائی کو دعوت دے دی ہے کہ جس کی وجہ سے سود آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، آدمی مرنے کے بعد برزخی زندگی میں رہتا ہے، برزخی ورلڈ۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2050، صحیح بخاری حدیث نمبر 2075 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 85 کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معراج ہوئی، ایک تو معراج جسم کے طور پر ہوئی، دوسری معراج خواب میں ہوئی۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کو مرنے کے بعد اس کی روح کو ایک خون کے نہر میں پھینکا گیا، اور وہاں سے اتنی بدبو آ رہی تھی، مرنے کے بعد آدمی کہا رہتا خبر میں رہتا ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو روح ہوتی ہے وہ برزخ میں چلے جاتی ہے، اور جو سود کھانے والا ہے اس کی روح کہاں چلے جاتی ہے؟